أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں بادشاہ بنایا ہے تو لوگوں میں انصاف کے فیصلے کیا کرو، اور خواہش کی پیروی نہ کرنا کہ وہ تمہیں خدا کے رستے سے بھٹکا دے گی. جو لوگ خدا کے رستے سے بھٹکتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب تیار ہے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کائنات ان میں ہے اس کو خالی از مصلحت نہیں پیدا کیا. یہ ان کا گمان ہے جو کافر ہیں، سو کافروں کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب جو ہم نے تم پر نازل کی ہے بابرکت ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑیں. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیے، بہت خوب بندے تھے اور وہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے. We said, O David, indeed we have made you a successor upon the earth, so judge between the people in truth and do not follow your own desire, as it will lead you astray from the way of Allah. Indeed, those who go astray from the way of Allah will have a severe punishment for having forgotten the day of account. And we did not create the heaven and the earth and that between them aimlessly. That is the assumption of those who disbelieve, so woe to those who disbelieve from the fire. Or should we treat those who believe and do righteous deeds like corruptors in the land? Or should we treat those who fear Allah like the wicked? This is a blessed book which we have revealed to you, O Muhammad, that they might reflect upon its verses, and that those of understanding would be reminded. And to David we gave Solomon, an excellent servant. Indeed, he was one repeatedly turning back to Allah. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کی باتوں کے اوپر تو وہی بات کرے گا اس کے اوپر جو بہت بڑا جاہل اور نادان ہوگا. جیسے قارون نے کہا یہ خزانہ مجھے میری عقل اور دانے سے ملا. اللہ کے علم کو اپنا علم دکھانا مطلب سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی نیچے کی کوئی مثال ہوتی. تو اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں بہت سے لوگ اپنے نفس کی خواہشوں پہ چلتے ہیں، اپنے خیالات میں حد اعتدال سے باہر نکل جاتے ہیں. یعنی کہ یہ حدود اللہ نے بتائی ہیں، یہ لائنیں ہیں، اس کے اندر رہنا ہے. اس سے باہر جو نکلے گا، اللہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے راستے سے بھٹکتے ہیں ان کو شدید عذاب ہوگا. تو یہ اللہ کے حکم سارے اس کی لائنوں کے اندر رہنا ہے. یہ یاد رکھ کے کہ میں اگر اس سے باہر نکل گیا تو یعنی کہ میں آخرت پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے. یعنی کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ پوچھے گا یہ کیا تو کیوں کیا، اور جہالت میں یہ کیا تو چلو ٹھیک ہے معاف ہے. علم لے کے پھر یہ کیوں کیا تو یہ کیا تو پھر اس کی دلیل کیا ہے، تو دلیل آپ کے پاس آپ نے پڑھا ہوگا. تو یہ ساری دنیا میں جتنے پی ایچ ڈی ہیں انہوں نے آدھی کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی، رٹا لگایا پاس ہو گئے. جتنے بھی علم والے لوگ ہیں، عالم بھی ایسے ہی ہے، آدھی کتاب پڑھی اور وہ اب یہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں 50 سال محنت کی اور کوئی سننے والا نہیں ہے. یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 50 سال اس کے اوپر لگا دیے. اب جو اللہ کہہ رہے ہیں جو ہدایت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے ہی نفع کے لیے، فائدے کے لیے،
اور جو گمراہ رہتا ہے اس کا نقصان اسی کو ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ساتھ میں کاپی پیسٹ کر دوں گا۔ تو یہ بہت صدیوں سے دنیا میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے جو جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور اللہ کی کتاب پہ، جنت دوزخ پہ، سارے دنیا کے مزے کے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو یہ خالی جسٹس میں قاضی کو نہیں، خالی جج کو نہیں، اپنے خواہش نفس کے پیچھے چلنا، اپنی خواہشوں پہ چلنا، لوگوں کے بیچ میں عدل کرنا، ہر معاملات میں انسان کو یعنی کہ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، نائب بنایا، اس کو ہر جگہ عدل کرنا ہے لوگوں کے بیچ میں۔ مشکل کام ہے، اللہ کہہ رہا ہے 4 شادیاں کرو، لیکن اگر ان میں عدل کر سکو، نہیں کر سکتے تو ایک پہ گزارا کرو۔ تو یہ ساری جگہ سے یعنی کہ جتنے بھی اللہ کے حکم ہیں، اگر آپ اس کو نہیں پورا کریں گے تو آپ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ تو آپ کے باقی کے اعمال کیا ہوں گے؟ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کوشش کریں 90%، 50%، 60% اللہ کی بات کو سنیں، سمجھیں، اس پہ چلنے کی کوشش کریں۔ یہی پیغام ہے جوان لوگوں کے لیے، بوڑھے جو لوگ گزر گئے ان کے لیے، جو اللہ ان کو معاف کرے، اور جو بوڑھے ہیں، جو جوان ہیں، جو نئی نسل آنے والی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب یہ پرانے لوگ بولتے ہیں ہمارے زمانے میں ایسا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ آئے گا بدتر ہوگا، پھر بدتر ہوگا تو بدتر ترین ہوتا جائے گا۔ تو لہٰذا جب آپ لوگ علم نہیں لیں گے قرآن کا، اور یہ شیطان کدھر جائے گا؟ اگر سارے سیدھی لائن پہ لگ جاتے تو شیطان کہاں جائے گا؟ تو ہر چیز میں ملٹیپل رول ہوتے ہیں، انسان کا رول ہوتا ہے، اس کی گیدرنگ کا رول ہوتا ہے، شیطان کا رول ہوتا ہے، اللہ کا رول ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کی بات سنے گا تو اس میں اللہ کی باتیں زیادہ نکلیں گی، جو شیطان کی نیوز سنے گا، لوگوں کی سنے گا، پھر اس میں سے شر زیادہ نکلے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔